ہم نے کہا بھائی کبھی بھی خوشی منائی ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو ہم نے کہا مولا یہ تیرا بڑا احسان ہے کہ محرم کا مہینہ آیا، 10 محرم کے واقعات سنے تو ہم نے سوچا کہ دنیا یہی ختم ہو گئی ہے کہ نہیں، کیونکہ حسین شہید کربلا کے غم کے بعد کوئی خوشی، بولیے کوئی خوشی جائز غلامان اہل بیت کو نظر نہیں آتی؟ جو ظلم، جو بربریت انتہا کو پہنچی اور ایسی قربانیاں، تو امام شہید کربلا امام حسین نے فرمایا میرے نانا جان کے غلاموں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یاد آؤں تو رو لیں۔ میرے نانا جان کی سنت میری شہادت کے ہونے سے 50 سال پہلے وہ رویا کرتے تھے، میں یاد جاؤں تو تم بھی رو لینا، لیکن سنو تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تم کو خاتم النبیین کی امت میں پیدا فرمایا۔ ایک دن آئے گا سال میں جسے عید الاعیاد کہا جائے گا، ارے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن ہے، یہ روتے ہوئوں کو ہنسانے کے آنے والا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غموں کو بھلانے کا دن، یہ آفتوں کو بھول جانے کا دن، یہ سال بھر کی پریشانیوں کو، آلام کو، رنجشوں کو، تندرستیوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، رسوائیوں کو، ظلم ذلتوں کو یہ بھلا کر نبی کے آمد کی خوشی منانے کا مقدس ترین دن۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دن کس کے قسمت میں؟ بولو اہل سنت کی قسمت میں۔ سبحان اللہ۔ یہ دن کس کی قسمت میں؟ اہل محبت کی قسمت میں۔ یہ دن آپ نے اپنے مقدر میں لکھایا ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوب ان سے کہہ دیجئے جب انہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے، کیا ملے؟ فضل اور رحمت ملے تو کیا کرے؟ روتے بیٹھے، کمرہ بن کر کے بیٹھ جائے، شرک و بدعت کے نعرے لگائیں، یہ کہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے کہے کہ یہ خوشی منائے۔ کیا کرے؟ خوشی منائے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم محرم میں امام حسین کی یاد میں رو کر غم منانے والے بھی ہیں، اور ربیع الاول کے مقدس ترین مہینے میں حضور کی ولادت طیبہ کی خوشی منانے والے۔ سبحان ہم اللہ۔ اہل بیت کے وفادار بھی ہیں، ہم صحابہ کرام کا ادب کرنے والے بھی ہیں، اور فخر سے کہو ہم غوث و خواجہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ہم غوث و خواجہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دیکھو کون کرتا ہے خوشیوں کا اظہار؟ میں نے خطبے میں ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کا آسان سمپل ٹرانسلیشن سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی، کون؟ میرا نبی مؤمنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ توجہ ہے آپ، وہ جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضور مدینے میں ہیں، ہم سے بہت دور ہیں، اور آج کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اب ذرا اس آیہ مبارکہ کو پکڑ کر رکھیں، آپ کے بہت کام آئے گی۔ ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ بے شک میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب۔ اور قریب کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو مومنین کی جانوں سے قریب کیا تو کیوں کیا؟ کوئی وجہ ہے؟ کوئی سبب ہے؟ ایسے ہی نہیں کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ دیکھو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت انسان کو پڑتی ہے، اللہ نے اس چیز کو انسان کے اتنا زیادہ قریب کر دیا ہے۔ جیسے غذا کھانے کے لیے یہ کھیت میں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ کھیتوں میں، وہاں جاؤ، وہاں پہ دیکھا محنت کرتا ہے فارمر، پھر نکلتا ہے، ایک پروسیس ہے۔ تو غذا کو اللہ نے آپ کے گھر میں نہیں رکھا، پروسیس سے گزر کر مل میں ہو کر چاول صاف ہوگا، نکلے گا، فصلیں کھڑی ہوں گی، ایک لمبا چوڑا پروسیس، پھر ملے گا۔ اس سے زیادہ اہم ہے انسان کی زندگی کے لیے پانی
ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پانی کو صرف سمندر میں نہیں رکھا، 7 حصے پانی ہے، 3 حصے زمین ہے. چاہتا تو وہیں سمندر میں جاؤ، مدراس جاؤ، ممبئی جاؤ، وہاں جا کے پانی لے کر آؤ اور یہاں شہر میں بچ جاؤ. نہیں، اللہ نے انسان سے پانی کو قریب کر دیا، سمندر میں بھی رکھا، دریاؤں میں بھی رکھا، تالاب میں بھی رکھا. آپ کے گھر کے اندر آپ گڑھا کھودیں تو بورویل میں سے پانی برآمد ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس پانی کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتائیں، ٹھہر جائیں استغفار. حیدری، فیضان غوث اعظم، خاندان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ ہوا جسے ہم آکسیجن کہتے ہیں، آکسیجن لینے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، بیاباں میں چلے جاؤ، تالابوں کے قریب چلے جاؤ. نہیں، ابھی کورونا وائرس کا مسئلہ ہوا 1.5 سال پہلے تو لوگوں کو آکسیجن کی قدر ہونے لگی. ہوئی کہ نہیں بولی؟ آکسیجن کی قدر ہونے لگی کہ آکسیجن کتنی قیمتی شے ہے. 10,000 یا 20,000 روپے دے کر بھی پیشنٹس کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا. ایک انتہائی بڑا المیہ ہوا کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی بارگاہ کے سجادے حضرت سیدنا امیر ابوالعلا میرے پھوپھی زاد بھائی کے خسر محترم ہیں. آپ کو بتاؤں آکسیجن کتنی ضروری ہے. آگرہ میں بہت بڑی بارگاہ ہے، لیکن آکسیجن جب شارٹیج ہوئی اور اس قدر اس کا شارٹیج ہوا تو اتنی زیادہ برگزیدہ شخصیت جو مشائخ میں بڑے ممتاز جانے تھے، ان کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ آکسیجن ان تک نہیں پہنچائی جا سکی. تو سوچے اللہ اکبر کہ آکسیجن کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ سب چیزیں آپ کی جان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، یا پھر آپ اپنی جان جس کو مانیں اس کے لیے بھی. اس کے بغیر ان تینوں چیزوں کا گزارا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انسان کی جان کے لیے جو چیز جتنی ضروری ہے اس چیز کو اتنا قریب کر دیا. اب یہاں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ نے جو شے، جو چیز، جو چیزیں جان کے لیے زیادہ قریب ضروری تھی ان سب کو قریب کیا اور فرمایا یہ سب چیزیں ہٹاؤ. جان جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں. ایک شے ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ ہے ایمان، جو دنیا میں بھی کام آئے گا، موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. ایمان کے لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اے مسلمانوں تمہارے ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی لیے میں نے میرے محبوب کو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب پتہ یہ چلا کہ حضور ہمارے قریب ہے کہ نہیں. کسی امتی سے حضور پل بھر کے لیے بے خبر نہیں ہے. آقا و مولا علیہ السلام آج آپ کے یہاں اس جمع ہونے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہم نے اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے دوستو جو نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے چلا گیا ہو. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم اس نبی رحمت کے غلام ہیں جو آدم سے پہلے بھی تھے، جو نوح کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے بھی موجود تھے، جو حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے بھی کار فرما تھے، جو اسماعیل کے گلے پر چلنے والی چھری کے درمیان حائل ہو کر اسماعیل کو نئی زندگی دینے والے نبی تھے، وہ وہاں پر بھی تھے. داؤد نے جب
لوہے کو پکڑا تو اللہ نے نور بنایا، اسے موم کی شکل عطا فرمائی، اس میں بھی میرے نبی کا معجزہ کار فرما تھا۔ موسیٰ کے تکلم میں بھی میرے اور تمہارے نبی کا معجزہ کار فرما تھا۔ موسیٰ کے ید بیضاء میں بھی میرے نبی کے معجزات کی جھلکیاں نظر آ رہی تھی۔ عیسیٰ نے مردوں کو قرآن کہتا ہے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر زندہ کیا، اس میں بھی میرے نبی کے نور کا معجزہ کار فرما تھا۔ نبی تب بھی تھے جب کچھ نہیں تھا، نبی مدینے میں بھی جلوگر ہے، نبی بغداد میں بھی جلوگر ہے، نبی اجمیر میں بھی جلوگر ہے، نبی حیدرآباد میں سرکار موسیٰ قادری کی شکل میں جلوگر ہے، بیجاپور میں حضرت ہاشم پیر دستگیر کی شکل میں نظر آئیں گے، مصطفیٰ ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یہ انہی کا فیضان ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ سنت نگر کے اس محلے میں میرے نبی کی توجہ نہ ہو، حضور تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا مسلمانوں کہ آقا و مولا علیہ السلام کی ذات بابرکت کو اللہ رب تبارک و تعالی نے مومنین کی جانوں سے زیادہ کیا کیا ہے؟ قریب کیا ہے۔ اب یہ مومن کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل سرٹیفیکیشن کے بڑے مسائل چل رہے ہیں کہ فلاں سرٹیفکیٹ کے لیے فلاں کے پاس جایا جائے، ISO 9001 9002 صنعت کاروں کے لیے تو انڈسٹریل ایریا یہاں پر سرٹیفیکیشن ہوتے ہیں، پھر وہ انڈین سٹینڈرڈ، وہ ایک ISI جسے کہتے ہیں، وہ مارک پڑا تو سیف، وہ مارک نہیں رہا تو ناٹ سو سیف فار یوز۔ کوئی بھی الیکٹریکل اپلائنس خرید کر لائیں اس پر مارک چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سرٹیفیکیشن کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا جائے کہ ہم مومن ہیں۔ آپ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، ہمارے روز و شب کی طرف دیکھیں، ہمارے معمولات کی طرف، اور پھر اپنے قلب سے پوچھ کر دیکھیں کہ کیا بھئی ہم مومن ہیں، اور مومن ہونے کے لیے کیا شرائط ہے، کیا کنڈیشنز ہیں۔ بھئی کچھ بھی بننے کے لیے کچھ کر کے گزرنا پڑے گا نا۔ ایک کارپینٹر ہے یا الیکٹریشین ہے تو محنت شاقہ کرنی پڑے گی، ٹریننگ لینی پڑے گی، ڈپلوما کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر وہ بنے گا۔ انجینئر کے لیے محنت ہوگی، میڈیسن میں ڈاکٹر بننے کے لیے، ہر پروفیشن میں دنیا کے کچھ کرنے کے لیے بولیے ایک پروسیس سے، ایک مرحلے سے گزر کر انسان کچھ بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا جو مرتبہ ہے مومن کا، یہ ایسے ہی مل گیا؟ بولو، گھر بیٹھے مل گیا؟ اس کے لیے کہاں جانا پڑا؟ 40 دن، 4 مہینے، 1 سال، 2 سال نہیں، کہیں جانا نہیں۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو مومن بنے گا میرے نبی اسی کے قریب ہوں گے، یاد رکھیں۔ اب آپ کے قریب ہیں کہ نہیں؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج جشن میلاد مصطفیٰ کا یہ جلسہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضور آپ کے قریب ہیں، اسی لیے تو آپ حضور سے قریب ہیں۔ بولیے بولیے، میں آپ کے قریب ہوں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی بات بھائی کہاں سے قریب ہے؟ فون پہ دیکھ لے رہی، بات ختم ہو گئی۔ قریب ہونے کے لیے صحبت چاہیے، قریب ہونے کے لیے قرب چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ نے قرآن میں صبح قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ صادق فرما دیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مومن چاہے مدینے میں رہے، مصطفیٰ اس کے قریب ہے، وہ مصطفیٰ کے قریب ہے، چاہے مکے میں رہے نبی اس کے قریب ہے، چاہے عرب میں رہے نبی اس کے بولو قریب ہے، چاہے ہندوستان میں رہے نبی اس کے قریب ہے، امریکہ میں رہے نبی اس کے قریب ہے، زمین پر رہے نبی اس کے قریب ہے، زمین کے اندر چلے جائے پھر بھی نبی اس کے قریب ہے۔ ہے کوئی؟ اتنے جنازے ہوئے کووڈ میں تو بہت زیادہ ہوئے، اللہ مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ مجھے بتائیے کوئی باپ یا پھر کوئی بیٹا یا پھر کوئی دوست یا جان سے زیادہ محبوب رکھنے والی ماں جب بیٹے کو دفن کر کر آ رہی ہوگی تو جنازے کے ساتھ اس نے یہ مطالبہ نہیں رکھا ہوگا، رویا ہوگا، کھانا نہیں کھایا ہوگا، بے ہوش ہو کر گر گئی ہوگی
صدمے سے نڈال ہو گئی ہوگی. ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے صدموں کی وجہ سے اپنی جانیں بھی چلی گئی ان کی. کئی ایسے واقعات ہیں، گھر میں ایک موت بھی ہارٹ اٹیک ہو گئے صدمے کی وجہ سے. لیکن کسی بھی رشتے کے حامل شخص نے کیا کبھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرا بیٹا گیا ہے تو قبر میں مجھے بھی لٹھا دینا؟ کسی ماں نے کہا ہو کہ میرا لال مر گیا ہے مجھے قبر میں ڈال دینا؟ کسی بیٹے نے کہا ہو کہ میری ماں گئی ہے مجھے بھی قبر میں ساتھ لٹا دینا، میں اس کی قبر تک ساتھ جاؤں گا؟ بولو، کسی نے نہیں کہا. قربان جاؤ میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے تم سے نبی کو اتنا قریب کیا کہ کسی بھی مرحلے میں تم کل کے دن خدا سے یہ نہ کہہ سکو کہ مولا تیرا نبی قریب تھا تو پھر کہاں تھا؟ مجھے ضرورت تھی تو کہاں تھا؟ مجھے پکارا تو وہ کہاں تھا؟ قبر کی تاریکی میں جب تم گھبرا جاؤ گے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ماں تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اولاد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے میرے نبی گناہگاروں کو بچانے تمہاری قبر میں بھی تشریف لے کر آئے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے ایسے نبی کو تمہارے قریب کیا ہے، پل پل لمحہ لمحہ. باپ کب قریب؟ جب تم باپ کے قریب. باپ گھر میں، تم باہر، تم ادھر انہیں ادھر. وہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے قریب بھی نہیں ہے. پیدا کرنے والی ماں 9 مہینے شکم میں رکھ کر پیدا کیا، پالا پوسا، خود نہیں کھا کر کھلایا. کب قریب؟ جب تم اس کے قریب ہو. بولو تمہارے قریب. گھر سے باہر نکل گئے، انہیں دور تم دور. ذرا سوچو اس رشتے کے بارے میں. یہ جو غلامی کا رشتہ ہے، یہ جو نبی اور امتی کا رشتہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے تمام رشتے بنائے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ارشاد فرمایا، لیکن ماں کو ہمیشہ تمہارے قریب نہیں رکھتا. لیکن ذرا سوچو کہ اللہ تم پر کتنا فضل، کتنا کرم، کتنا لطف فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تم جہاں میرا نبی تمہارے ساتھ وہاں رہے. دنیا میں تم ہو، نبی تمہارے ساتھ ہے. قبر میں تم ہو، نبی تمہارے ساتھ ہے. حشر کا میدان ہے، نبی تمہارے ساتھ ہے. ایک صحابی رسول نے جب حشر کی ہولناکیاں سنی تو حضور سے کہا یا رسول اللہ ایسا خطرناک منظر ہوگا حشر کا. یہ لوگ ڈراتے نہیں، بہت زیادہ ڈراتے، ڈرا کے مار دیتے مر جانے والے لوگ. موت کے تصور سے ڈر جائے. موت ڈرنے اور گھبرانے کی شے نہیں ہے، موت تو سینے کو لگانے کی شے. نبی کا غلام موت سے نہیں ڈرتا. اگر نبی کے غلام موت سے ڈرتے تو کیا مدینے سے حضور آ کے مکے کو فتح کرتے؟ بولو. کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے کیا سبق دیا ہے؟ جان جاتی ہے تو چلی جائے. بولو. جرأت و مظاہرہ فرمایا کہ نبی کا غلام جو سچا ہوتا ہے وہ موت سے بولیے ڈرتا ہے نہیں، ڈرتا نہیں، گھبراتا. تو یہ موت کا ڈر اور یہ خوف ہٹا کر ذرا حضور کی محبت کی طرف آ کر دیکھو کہ کوئی بھی رشتہ ہو دور، نبی بولو قریب. صحابی نے اس کا یا رسول اللہ اتنے خطرناک ماحول ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ بولو. کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. انبیاء بھی نفسی 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 پکاریں گے. حضور نے مقامات بتا دیے کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. فرمایا اے میرے صحابیوں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم گھبرا جاؤ اور تمہیں میری یاد آ جائے اور تمہیں میری ضرورت پڑ جائے تو اے گناہگاروں حوض کوثر پہ آ جائے. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میری امت جب شدت پیاس سے پریشان ہوگی میں وہاں ٹھہرا رہوں گا اور اکیلے نہیں. توجہ ہے آپ کی، اکیلے نہیں اہل بیت کے ساتھ ٹھہرا رہوں گا. کوثر تو اہل بیت کا یاد رکھنا. کوثر پر کسی کا اجارہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ ٹھہرا رہوں گا اور میرے امتیوں کو سیراب کرتا رہوں گا
ایک پیالہ علی حیدر کرار کے ہاتھوں میں ہوگا، ایک پیالہ حسن سیدہ شباب الجنہ کے ہاتھوں میں ہوگا، ایک پیالہ حسین شہید کربلا کے ہاتھوں میں ہوگا، امت آئے گی، ساری امت کو یہ تینوں سیراب کرتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں، شواہد النبوہ میں حضرت عبدالرحمن جامی نے ماشاءاللہ حافظ صاحب نے اللہ سلامت رکھے بھی حیدرآباد کے بڑے مشہور صلاحان، آپ نے مولا کائنات شیر خدا کی شان اقدس پہ منقبت کا نذرانہ پیش فرمایا، اور پھر آپ نے بھی علی علی کیا. تو آپ نے کہا اپنے تقریر کے دوران کہ علی علی کے کہنے سے سردی میں ایمان میں حرارت پیدا ہوتی. اچھا بے شک بے شک. حضرت یہ جملہ کیا کہا؟ ایمان میں حرارت پیدا ہوتی. تو جو مومن ہوتا ہے اس کے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جو منافق رہتا ہے اس کے مزاج میں شرارت پیدا ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ پروپورشنل ہے. نعرہ حیدری. اب یہ جو اہل سنت علی 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 کرتے ہیں تو منافق کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. میں نے کہا علی 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 کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور کوئی میں ایسا فیصلہ نہیں کرتا، میں ایسے فیصلوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں کہ جس وقت علی ابن ابی طالب میری مدد کرنے کے لیے موجود نہ ہو، ایسے فیصلے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ مولا علی مشکل کشا کی جو محبت خانقاہیں آپ کو اس کا پیمانہ دے رہی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں دے رہی. آج کیا پروگرام ہے؟ جشن میلاد النبی اور بولو فیضان غوث اعظم. ہم نے پوچھا غوث پاک یہ سارا فیضان آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اچھا اجمیر جاتے ہو وہاں کس کا فیضان ہے؟ گلبرگہ جاتے ہو سرکار بندہ نواز کے پاس وہاں کس کا فیضان ہے؟ دلی جاتے ہو محبوب الہی کے پاس بولو وہاں کس کا فیضان ہے؟ بغداد جاؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں کس کا فیضان ہے؟ بولو علی کا فیضان ہے. بغداد میں علی کا فیضان ہے، اجمیر میں علی کا فیضان ہے، گلبرگہ میں علی کا فیضان ہے، حیدرآباد میں علی کا فیضان ہے، دلی کے نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں علی کا فیضان ہے. آگے نکل کر چلے جاؤ بغداد کی سرزمین پہ معروف کرقی کی بارگاہ میں آؤ، جو غوث اعظم کے پیران کبار میں ان کی بھی بارگاہ میں علی کا فیضان ہے. جنید بغدادی کے پاس علی کا فیضان ہے، سر سقطی کے پاس علی کا فیضان ہے، ابو بکر شبلی کے پاس علی کا فیضان ہے، بایزید بستامی کے پاس علی کا فیضان ہے، ذوالنون مصری کے پاس علی کا فیضان ہے. آگے بڑھو امام عسکری کے پاس علی کا فیضان ہے، امام تقی کے پاس علی کا فیضان ہے، امام کاظم کے پاس علی کا فیضان ہے، امام جعفر صادق جن کی بارگاہ میں پہنچ کر نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے، ان کے پاس بھی علی کا فیضان ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. فیضان مولا کائنات. لولا السندان لحلق النعمان. اے علی تیرے پوترے کی خدمت میں، تیرے پوتے کی خدمت میں غلامی میں اگر نعمان بن ثابت نہ بیٹا ہوتا تو مولا نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. ارے یار دنیا کی 70% آبادی حنفی، فخر سے کہ وہ حنفی قادری ہیں، لیکن حنفی چشتی ہیں، حنفی نقشبندی ہیں، حنفی سہروردی ہیں، حنفی رفائی ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، اسی لیے کہ امام اعظم نے جن کی غلامی پر ناز کیا وہاں پر بھی علی المرتضیٰ کا فیضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کربلا چلے جاؤ علی کا فیضان، نجف آ جاؤ نبی کا فیضان ہے. تو نبی کے فیضان تک پہنچنے کے لیے یہ سارے اولیاء ان تک پہنچو تو علی کے فیضان اور علی نبی کا سارا فیضان لے کر حیدر کرار بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبدالرحمن جامی بات آ گئی تو سنا کر آگے بڑھوں. کیا فرما دیکھو آج کل چل رہا اور جو چل رہا وہی بولنا پڑا. ابھی کورونا وائرس کے زمانے میں
اگر کوئی ڈینگی وینگی کی بات کرے تو لائٹ لے رہے لوگ. بولیے کہاں کا ڈینگو بھائی؟ ملیریا آ رہا چلے جا رہا، کھانسی بخار کے ویسا. ایک ہی چیز نظر آ رہی، ہارٹ پیشنٹ 1.5 سال 1.25 سال پورے کارڈیولوجسٹ کے بڑے بڑے دواخانے، کارڈیولوجی کے بڑے بڑے ہاسپٹلس خالی، اسٹینٹ نظر آ رہے ہیں، درد ہو رہا. ڈاکٹر صاحب بولے اسٹینٹ ڈلا لو. نہیں ڈاکٹر صاحب کورونا چل رہا رہ لیجیے. ارے میاں کبھی بھی رک جاتا ہے انہیں. رک گیا تو رک گیا، کورونا کے وقت دواخانے خالی تھے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کئی کارڈیولوجسٹ سے میرے روابط ہیں، تعلقات ہیں. میں نے ان سے خود سنا ہے کہ بھئی آپریشن سرجری کی ضرورت ہو تو نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو دور میں جو چیز چلتی ہے، جو ہاٹ ٹاپک ہوتی ہے، اسی کی طرف توجہ دلائی. یہاں حضرت تنویر ملت میں اللہ سلامت رکھیے. یہ مولا کائنات شیر خدا ہے دل کرار کے، دشمنوں سے لڑنے والی ہندوستان میں عظیم ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت. یا علی یہ ذمہ داری سے ابھی انشاءاللہ القریب آپ کے ہاتھوں میں حضرت کا ایک عظیم کارنامہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا باب العلم حیدر الصفدر ساقی کوثر آخر رسول زوج البطول مولائے متقیہ باب العلم مولائے کل سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شان اقدس میں لکھے جانے والی ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، لیکن ایک ایسی کتاب ہے جسے امام نسائی نے لکھا ہے، جو قصائص علی کے نام سے دنیا میں مشہور ہے. پتہ ہے آپ کو اس کتاب کی شرح لکھی ایک عظیم عالم دین نے بر صغیر کے. اس کتاب کی شرح جو ہے 1200 صفحات پر کم و بیش مشتمل. کتنے؟ 1200. یوں سمجھیے ہاتھوں میں نیوکلیر ویپن ہے. آپ اب نیوکلیر بھی ختم ہو گیا، آپ تو بایولوجیکل چل رہا. یعنی ہر مرض کے علاج کے لیے اور ہر وائرس کا اسے تریاق سمجھے آپ. یہ فائزر سے زیادہ کام کرنے والا ہے، یہ کووی شیلڈ سے زیادہ اثر رکھنے والا ہے. خارجیت اور ناصبیت کے وائرس کو یہ ایک ڈوز انشاءاللہ ہندوستان میں ختم کر دے. اور ختم کرنے کے لیے کافی 1200 صفحات پہ شرح قصائص علی آ رہی ہے، اور وہ عظیم کارنامہ اردو دنیا کا حضرت تنویر ملت ہے. سبحان اللہ سلامت رکھے. اب دیکھیں جس چیز کی ضرورت ہو وہی ڈوز دیا جائے گا. ہارٹ پیشنٹ ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا، اس کو لے کے آ کے اگر آپ گردے کی دوا دے دیے، اس کے بعد بولے بچ جانا، دوا تو دوا ہے. What is the difference between a medicine؟ اس کو تھوڑی معلوم اندر جانے کے بعد یہ دل کی ہے یا گردے کی ہے یا دماغ کی. پاگل پنے کے دورے پڑ رہے، اس کو لے کے جا کے آپ جو ہے ملیریا کی دوا دے دیے یا جانڈس کی دے دیے، دورے کم ہوتے ہیں. ڈاکٹر بتا نہیں، دیکھو ہر سائنس ڈیفرنٹ ہے. توجہ ہے آپ کی. سائنس جو ہے دماغ کے جو امراض کا علاج کرتے ہیں اور اسے نیورو سائنسز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیورو. دل کے جو علاج کرتے ہیں اسے کارڈیولوجی کہتے ہیں. گردے کا جو ہوتا ہے اسے نیفرولوجی کہتے ہیں. اس قسم سے ہر سائنس ڈیفرنٹ ہے. باڈی کے رگوں کا الگ ہوتا ہے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح خارجیت اور ناصبیت کے وائرس کو وہابیت کے جو ویکسینیشن ہمارے بزرگوں نے دیے تھے اس سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسی بیماری ہو ویسا ویکسینیشن دیا جائے گا. جیسے کورونا وائرس کا ویکسینیشن دے کے لوگ سیف سمجھ رہے ہیں کتنا سال 2 سال تک. تو وقتاً فوقتاً ہر جلسے میں چاہے میلاد کا ہو، چاہے محرم کا ہو، چاہے 11ویں کا ہو، چاہے 12ویں کا ہو، چاہے جلسہ اصلاح معاشرہ ہو، کسی عنوان سے تم جلسہ رکھو، 5-10 منٹ کا ویکسینیشن ہم خارجیت کا تم کو ضرور دیں. نعرہ حیدری. واہ واہ. تاکہ تم اس بیماری سے محفوظ رہ سکو، بچ سکو. دیکھو ایک بات سنا. اب لوگ بولتے ہیں ہمارے کو کیا کرنا ہے، انہوں مولا علی کے گستاخ ہے. تو میں نے کہا دیوانو، تمہارا سب سے بڑا نقصان اسی میں ہے کہ تم علی کے دشمن کے ساتھ بیٹھو. اسی لیے کہ جو علی کا گستاخ ہے وہ لاکھ بار اجمیر جا کر آئے، اسے فیضان بولیے نہیں ملے گا. بغداد جا کر آئے، فیضان ملے گا؟ نہ غوث پاک اسے اپنا کہیں گے، نہ غریب نواز اسے اپنا کہیں گے. پہلے علی والی بن جاؤ، تمام فیوز اور برکات یہ سب تمہارے حصے میں آنے والے. ایک واقعہ سنا دوں پھر پلٹ کر اپنے موضوع پر آ کر تیزی سے اپنی بات کو ختم کروں. حضرت عبدالرحمن جامی نے ایک زبردست ویکسینیشن دیا ہے.
زبردست. اور وہ ویکسینیشن بہت کام آنے والا ہے. انہوں بولتے ہیں بھائی وہ کر لیتے, ہم نے یہ ہرے پیلے اودے نیلے, اب تو کتنے رنگا ہو گئے. عجیب عجیب شملے پہن کر لوگ آتے ہیں اور آپ کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں. میری بات توجہ سے سنیں, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پہچانیں کہ آپ کی صفوں میں جو خارجیت اور ناصبیت گھس گئی ہے, اسے دور کرنا بولیے ضروری ہے. سینیٹائزر چاہیے, ویکسینیشن چاہیے. کون سا سینیٹائزر؟ میرے پاس آ جائیں گے پکچر, الگ سے ڈبہ دیجیے, عقیدے کا سینیٹائزر. بولیے عقیدے کا اور ایمان کا ویکسینیشن بہت زیادہ ضروری. حضرت عبدالرحمن جامی عاشق رسول ہے. دنیا جب عاشق رسول کا عشاق رسول کی فہرست بناتی ہے تو حضرت عبدالرحمن جامی کو سر فہرست رکھتی ہے. سبحان اللہ. بہت بڑے عاشق رسول ہیں, مدینے میں ہی رہتے ہیں, حضور سے بڑی محبت. انہوں نے شواہد النبوہ میں ایک عبارت لکھی, ایک واقعہ لکھا ہے, تیزی سے سنا دوں. ایک شخص تھا مولا کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. آج بھی چل رہے ہیں نا چوطرف, ادھر ادھر یہاں وہاں, اور بہت توہین کرتا تھا. اس کے پڑوس میں ایک شخص تھا, وہ علی کا چاہنے والا تھا لیکن کمزور تھا. وہ طاقتور تھا, یہ کمزور تھا. وہ امیر تھا, یہ غریب تھا. یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. دیکھا رات اس نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان برپا. بات چلی تھی نا حوض کوثر سے, حشر کا میدان برپا ہے اور حضور ٹھہرے ہیں, اسے پیاس لگی. حضور نے نشانیاں فرمائی تھی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور نے کہا کہ حوض کوثر پہ آ جانا, وہاں ملوں گا. سرکار وہاں نہیں ملے تو کہاں ملیں گے؟ کہا میزان پہ آ جانا, وہاں ملوں گا. حضور آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ترازو پر ٹھہرا رہوں گا, اگر میرے کسی امتی کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھ جائیں تو اس کی نیکیوں کو بڑھاتا رہوں گا. سبحان اللہ. پل صراط پر آ جانا. حضور آپ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ تو کہا کہ اگر میرا کوئی امتی پل صراط پر سے کٹ کٹ کر گر رہا ہوگا تو مصطفیٰ وہاں ٹھہر کر اس کی امداد فرما رہا. تو حضور نے یہ نشانیاں فرمائی. یہ بھی پہنچ گیا سیدھا حوض کوثر پر. پیاس لگی بڑی شدت سے, گھبرایا, خواب دیکھ رہا ہے کہ حوض کوثر پر مولا ہے, امام حسن امام حسین حضور ہے. حضور نے آتا دیکھا, یہ میلادی بھائی, یہ میلاد منانے والا تھا. یہ آگے بڑھا, حضور دیکھے, مسکرائے, مسکرا کر کہا ادھر آ. امام عالی مقام مولا علی سے کہا کہ پیالہ بڑھا دو. روایت میں آتا ہے جیسے پیالہ بڑھایا گیا, امام حسن علیہ السلام نے وہ پیالہ ایسے ہاتھ پر مارا اس کے اور زمین پر گرا دیا. حضور نے عطا کیا. دیکھو امام حسن نے منع کیا. یہ اختیار ہے اہل بیت کا, یہ کسی کا اختیار نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو نبی دے دے وہ لے لو, جو سے نبی روکے رک جاؤ. لیکن سنو, اہل بیت کا مقام اتنا افضل و اعلیٰ ہے. حضور نے دیا تو امام حسن نے کہا سرکار یہ قابل نہیں, انہوں نے بہت ستایا ہے, آل نبی کو رلایا ہے, تڑپایا ہے, سیدوں کی توہین کی ہے. حضور نے ایسے دیکھا امام حسن کی طرف, کہا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے بابا یا رسول اللہ اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو میرے بابا کی توہین کرتا, گالیاں دیتا. تو حضور نے پوچھا یہ تو نہیں کہا اس کے پڑوس میں, یہ اسے روکتا نہیں. توجہ ہے آپ کی, یہ اسے روکتا نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا سچ کہتا ہے میرا بیٹا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ میں کمزور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. پتہ ہے آپ کو شواہد النبوہ کی تحریر, حضور نے اپنے جبہ مبارکہ میں سے خنجر نکالا, اس کے حوالے کیا اور کر کے کہا جا اس کا کام کرتا رہا. کیا کر کے رہا؟ اس کا کام کر. وہ خواب ہی کے عالم میں آیا, خواب ہی میں کام پہچان دیا, خواب ہی میں پلٹ کے چلے گیا. اور جب گیا تو اسے آتا دیکھ کر حضور بھی مسکرا رہے ہیں, مولا بھی مسکرا رہے ہیں, حسنین کریم, اور سب نے اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر کے پیالے عطا فرمائے. تو دیکھو دوستو, کوئی شخص نبی سے اس وقت تک قریب نہیں ہو سکتا جب تک علی سے قریب نہیں ہوگا. یہ ایک چین ہے, اور علی تک قریب ہونے کے لیے کبھی کسی کو بندہ نواز کی چوکھٹ پہ جانا پڑے. سبحان اللہ. ایسی تھوڑی مل جائے گی اتنی بڑی دولت. وہ لے کر بیٹھے ہیں مولا علی حیدر کرار کے خزانے. اجمیر میں جانا پڑے گا, غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچو, وہاں سے فیض ملے گا. یا پھر بغداد کی سرزمین پر شاہ جینا, امیر میراں, پیر پیرا, قطب دورہ, شہنشاہ بغداد, تاجدار ولایت, سرکار پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی, قندیل النورانی, صاحب الاشارات والمعانی, شیخ الانس والجن, باز اللہ الاشرف, سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کی چوکھٹ پر آنا پڑے. سبحان اللہ. اور یاد رکھو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں سنی مسلمان بھی بنا, اللہ نے ہمیں میلادی بھی بنا.
اور اللہ نے ہمیں 11ویں کرنے والا بھی بنایا. یہ ہم پر تم پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. دیکھو حضور تمہارے قریب ہے کہ نہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شک میرا نبی مؤمنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور جانوں سے زیادہ کس کے قریب ہے؟ جو صاحب ایمان ہے. اور صاحب ایمان کون ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرمائے تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں، تم لاکھ بولو کہ ہم مومن ہیں. حضور فرماتے اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے. کائنات کے ہر شے سے زیادہ جو نبی کو محبوب رکھے گا وہی مومن بنے گا. اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ آپ، اور اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں غوث اعظم پیرانی پیر کے غلاموں میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. دوستو ایک طرف نبی ہے جو اتنے کریم ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو گوارا نہیں ہے کہ نہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور میرا نبی رؤوف بھی ہے، رحیم. ہم یہاں کام کر رہے ہیں، بہت دھوپ ہے، باہر سخت ترین دھوپ ہے، 44 ڈگری چل رہا، کورونا وائرس چل رہا، انفیکشن آ پھر نہیں بیٹا جانا پڑتا، مشقت کر. جملہ کیا ہوگا؟ بولو جاؤ محنت کرو، مشقت کرو. باپ اسکول کو بھیجے گا کیسا ہی موسم کیوں نہ ہو، اور کہے گا تعلیم کے لیے محنت کر، مشقت کر. استاد تم سے مشقت کروائے گا. کہیں کام کرنے جاؤ گے تو تمہارا امپلائر تم سے مشقت کروائے گا. دنیا کے ہر مرحلے پر تم کو محنت شاقہ سے گزرنا پڑے گا. اور جب گزرو گے تو کچھ بنو گے. انجینئر بنو گے تو محنت کرنا پڑے گا، ڈاکٹر بننا ہے تو محنت کرنا پڑے گا، عالم بننا ہے تو محنت کرنا پڑے گا، حافظ قرآن بننا ہے تو محنت کرنا پڑے گا، بزنس مین بننا ہے تو محنت کرنا پڑے گا. مشقت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. تمہاری مشقت کو دیکھ کر تمہاری ماں خوش ہوگی، افسوس نہیں کرے گی. باپ خوش ہوگا، افسوس نہیں کرے گا. استاد خوش ہوگا، افسوس نہیں کرے گا. لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، ایک ذات ہے دنیا میں جو تمہارے مشقت میں پڑھنے کو گناہ سمجھتی ہے، جسے تمہارا مشقت میں پڑھنا گوارا نہیں. وہ میرے نبی کی ذات ہے جو مسلمانوں کو مشقت میں دیکھنا پسند نہیں فرماتی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. ارے وہ میرا نبی ہے. مسلمانوں جب تم مشقت میں پڑ جاتے ہو تو یہ تمہاری مشقت کو پسند نہیں کرتا، یہ تمہارے لیے دست بدعا ہو جاتا ہے. یہ تمہاری مشقتوں کو، مصیبتوں کو آسان کرنے کے لیے دعا فرماتا ہے، یہ توجہ فرماتا ہے، یہ تم پر رحم فرماتا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام کائنات چلایا ہے. دوستو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. حضور نے فرمایا لا نبی آباد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا بولو نہیں ہے. تو نبی جب جانے لگے تو نبی کو امت سے محبت ہے، اور نبی فرماتے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. علی کو بلایا اور علی کو بلا کر اپنا وارث بنایا اور کہا کہ اے علی میں تمام امت کو تیرے حوالے کر کر جا رہا ہوں. میں مولا کی مولائیت کا اعلان، سبحان اللہ. اس بات کی سب سے بڑی ثبوت اور علامت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اے گناہگاروں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں مشکلیں ہیں تو مشکل کشا کو چھوڑ کر جا رہا. علی حیدر کرار کو اپنا وارث بنایا. کیا بنایا؟ بولو وارث بنایا. مولا علی نے حسنین کریمین کو یہ وراثت منتقل فرما دی. علی نے رکھا نہیں، کس کو دیا؟ حسنین کریمین نے اپنے شہزادگان کو عطا فرما دی. امام زین العابدین سے امام عسکری تک اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. امام حسن نے حضرت حسن مصنع کو عطا فرمائی تا وقت کہ یہ دونوں ائمہ اہل بیت کا فیضان ایک طرف سے حسنی دریا فیضان کا چلا، ایک طرف سے حسینی دریا فیضان کا چلا، تاکہ نبی کی امت کو سیراب کر دے. پھر دوستو وہ وقت آیا، اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں فیضان کے دریاؤں کو ایک کر دیا جائے، یہ دونوں فیضان کے دریاؤں کو ملا دیا جائے. مرجل بحرین یلتقیان کی تفسیر بن کر دنیا ولایت میں شہنشاہ ولایت غوث اعظم دستگیر جنم لے کر آئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دادا جان امام حسن کا فیضان بھی ان کے پاس ہے اور نانا جان امام حسین کا فیضان بھی ان کے پاس۔ سبحان اللہ۔ جس طرح نبی رؤوف و رحیم ہیں، اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں کی جیسے میرے نبی نے کی۔ بولو ہے کوئی جو رات رات پر جاگ کر تمہارے لیے دعا کیا؟ کیا بات؟ ارے امت نے پتھر پھینکے پکڑ طائف کے میدان میں، لیکن میرے نبی نے ہاتھیں اٹھا کر بولو دعا دی کہ نہیں؟ دعائیں دی۔ تو وہ نبی جو تم سے بے پناہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول۔ تشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور تم کو مشقت میں پڑھنا پسند بولو نہیں ہے، حضور تم سے بے پناہ۔ تقریر چل رہی ہے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، یہ غوث پاک کا ذکر چل رہا ہے، حضور کا ذکر چل رہا ہے، بیٹھ جائیں۔ اور یاد رکھیں آداب بارگاہ رسالت میں آپ یہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ایسے متوجہ ہو کر بیٹھتے کہ حضور کے علاوہ ہم کو کچھ نظر نہیں۔ آج اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے تو فیضیاب ہوں گے، حضرت کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ جھوم کر پڑھیں، یہاں پڑھیں، حضور مدینے میں سنیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف بالکل اپنی بات کو اختصار کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو مہمان خصوصی کا بھی خطاب سماعت فرمانا ہے، مہمان مقرر کا۔ دیکھیں بیٹھیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ حضور آپ سے بے پناہ بولو محبت فرما۔ اس محبت کی مثال نہیں ہے، ماں سے زیادہ محبت نبی اپنی امت سے کیا کرتے ہیں، میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، باپ سے زیادہ محبت حضور اپنی امت سے فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو رات رات بھر رو رو کر حضور آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس امت کا کچھ حق ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ امت اپنے نصیب پر اپنے مقدر پر ناز جتنا کرے اتنا کم ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام فرما لیں، اللہ نے تو آپ پر تمام نعمتوں پر تمام فرما دیا ہے، اے اللہ کے رسول اپنے حال پر رحم فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنی امت کے لیے دعا کروں۔ رات رات بھر رو رو کر حضور دعا، تو حضور کو اپنی امت کی بڑی فکر ہے، توجہ ہے آپ، بڑی فکر ہے۔ اور جب جانے لگے تو علی کو سب کچھ دے دیا اور کہا کہ یہ منتقل فرماتے رہنا، یہ میری امت کے لیے ہے، فیوز و برکات۔ ولایت کا آغاز فرمایا، علی حیدر کرار کو بٹھایا، حیدر کرار سے یہ سلسلہ چلا، حسنین کریمین سے ہوتا ہوا غوث اعظم پیران پیر کی ذات مبارکت میں یہی فیضان جلوگر ہوا۔ تو ٹھیک جس طرح حضور اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے، ٹھیک اسی طرح دنیائے ولایت میں ایک ولی ہے جسے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں، جو اپنے مریدوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جیسی محبت حضور نے امت سے فرمائی ہے ویسی محبت غوث اعظم اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم بہجت الاسرار کی روایت ہے، پیرانی پیر تشریف فرمائے، تفریح القادر فی مناقب عبدالقادر کی روایت ہے، غوث اعظم پیرانی پیر تشریف فرمائے، ملک الموت کا گزر ہو رہا ہے۔ کس کا؟ ملک الموت کا گزر ہو رہا ہے، روح چھڑا کر لے کر گیا، عورت آئی چوکٹ پر بیٹھ۔ یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پس پردہ بیٹی ہیں، یہ جو غوث اعظم پیران پیر شہنشاہ ولایت کی 11ویں کا گھروں میں اہتمام کرتی ہیں، یہ بھی سن لے کہ غوث اعظم لاکھ دنیا فتوے کہے، لاکھ دنیا شرک و بدعت کہے، لیکن سنو میں نے خطبے میں جو ایک آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو تم کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں بھی اپنے ذکر کے بعد یہ کہہ دیا، پھر قرآن میں بھی کہہ رہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ أَنَّ الْأَرْضَ، یہ جو زمین ہے
یہ کون سی زمین ہے؟ یہ جو زمین ہے اس کا وارث ہم نے اپنے محبوب بندوں کو بنایا ہے. سبحان اللہ. اندل ارض یرثها عبادی الصالحون. کس کو بنایا ہے؟ یہ 2 سال 4 سال 5 سال حکومت کرنے والوں کو نہیں بنایا ہے. یہ ہم نے ہمارے صالح بندوں کو کیا بنایا؟ وارث. جو وارث ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے مورث کے تمام اختیارات کو استعمال کرے. سبحان اللہ. جب اللہ جب کسی کو وارث بناتا ہے تو یوں سمجھے کہ جنرل پاور آف اٹارنی، irrevocable power of attorney، ایک ایسا پاور دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کہ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں یہ انٹرفیئر کر کر اللہ سے معروضہ کر کر تمہاری حاجتوں کو پوری فرماتے ہیں، تمہاری ضرورتوں کو پوری فرماتے. انہی میں سے ایک ذات ہے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا کی ذات والا صفات. پیران پیر کی چوکھٹ پر آئی، کہنے لگی غوث پاک چلا گیا نوجوان تھا بیٹا. پیران پیر ایسے گئے اڑے آسمان میں. اب یہاں لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت آئے بڑے بڑے باتیں بول کے ہوئے. دیکھو قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے، توجہ ہے آپ کی، اس کا اختیار ہم نے ہمارے محبوب بندوں کو دیا ہے، مسخر کر دیا ہے. سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایسے اڑ کر گئے، کہا چھوڑ. دیکھتے پریشان ہو گئے ملک الموت، ہزاروں سال سے آ رہے جا رہے ہیں، آج تک رستہ روکنے والے کسی کی مجال ہے؟ ملک الموت کا راستہ روک دے، فرشتے کا راستہ روک دے، تھیلے میں روحیں لے کر جا رہے ہیں. غوث پاک گئے اور جا کر رکے گا، روک، اس پہ میرے مرید کی روح ہے. چمک گئے، کہنے لگی یہ کیا ماجرا ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا. کہا مولا یہ کون ہے؟ اول تو جو میری پرواز کی مطابقت کر کر مجھ سے اونچا اڑ رہا. توجہ ہے آپ کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی ایئر انڈیا کا یا کوئی اور ایئر لائنز کا ایروپلین نہیں ہے جسے آپ ڈرون کے ذریعے انٹرسیپٹ کر کر روک لیں. یہ ملک الموت ہے، ان کی رفتار کے کوئی رفتار مطابقت نہیں کر سکتی. اڑ کر جب گئے تو تعجب کا آنا ہی تعجب ہے ان کا. اس کے بعد کہا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا اس میں ایک روح ہے، دے دے. تو کہا میں معمور من اللہ ہوں، میں نہیں دے سکتا، میں معمور من اللہ ہوں، نہیں دے سکتا. غوث پاک نے ایسے تھیلے پر ہاتھ مارا، ساری روحیں نکل کر اجسام میں چلی. وہ زندہ ہو کر اٹھ کر ٹہل گیا. وہ مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا مولا ایک ملا تھا، پتہ نہیں کیسی شان والا تھا کہ اختیارات تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، لیکن مولا یہ کیسی شان اور قدرت والا تھا کہ اس نے ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر ساری روحیں چڑا لی. تو اللہ نے فرمایا اے ملک الموت گھبرا مت، وہ میرا محبوب عبد القادر جیلانی ہے، میں نے اسے تصرف عطا. دیکھو دنیا ولایت میں غوث پاک فرماتے ہیں ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پروردگار کسی کی نہیں سنتا. اس منزل میں غوث پاک فرماتے ہیں وہاں پر بھی میرا لحاظ فرمایا جاتا ہے. اور یاد رکھو غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر آج کے اس جلسے کو منعقد کیا ہے جشن میلاد النبی، وہ فیضان حضور غوث اعظم کے نام سے اس یقین کامل کے ساتھ کہ سرکار غوث اعظم یہاں تشریف لائے ہیں. اور سرکار غوث اعظم جہاں آتے ہیں وہاں پریشانیوں کی پریشانیاں دور چلے جاتی ہیں. پریشان حال زیادہ پریشان حال نہیں رہتا. 11ویں کرنے والوں تم بڑے خوش نصیب ہو اور 11ویں کرتے رہو. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہو تو غوث پاک کی 11ویں کرنا. دیکھو بڑا عجیب معاملہ ہے، 11 تاریخ کو کرے تو بھی 11ویں، 12 کو کرے تو بھی 11ویں، 15 کو کرے تو بھی، 20 کو کرے تو بھی، ربیع الثانی میں کرے تو بھی حضرت 11ویں. میں نے کہا بھائی 11 کو 11ویں ہو، آخری بات کہہ رہا ہوں 11 کو 11ویں ہوتی، یہ آپ 12 کو کر کے 11ویں کی کیوں بول رہے ہیں، 20 کو کر کے 11ویں کیوں بول رہے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت بات اتنی ہے ہمارے بزرگوں یہی سے کہیں. شہزادے غوث اعظم والد ماجد حضور سرکار سیدنا کاظم بادشاہ قادری المصطفی رحمہ اللہ قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے تھے کہ بیٹا یہ جو اہل سنت کا مذہب ہے یہ مشاہدے کا ہے. ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے جب جا کر ہم کو عمل کروایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا معاملہ یہ جس پر توجہ کریں بات، پھر ہم تو اس غوث پاک کے غلام ہیں. یہ ارطغرل غازی دیکھ رہے ہیں آج کل ایسا مسکرائے دیکھو نام لیتے ماشاءاللہ.
کچھ دیکھو نہیں دیکھو اختر الغازی دیکھیں ضرور. اب یہ فتویٰ نہیں, آپ کی مرضی پر چھوڑ رہا ہوں, ورنہ پھر ایک لائن لگ جائے گی فتویٰ. حضرت نے کہا کہ وہ برتر الغازی دیکھو بھائی آپ کی مرضی ہے, اب at your own risk. حضرت کی موجودگی میں کہا آخری بات at your own risk. دیکھو اس میں کیریکٹر ہے محی الدین ابن عربی کا ہے, اور وہ محی الدین ابن عربی وقتاً فوقتاً ارطغرل الغازی کی رہبری اور رہنمائی فرماتے ہیں. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوا زہر بھی دے دیے تو دیکھے نہیں کیا وہ بچائے, کیوں بچائے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں. اور کیسے ولی ہیں معلوم؟ ان کے بابا جان غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. یہ سلطنت عثمانیہ, خلافت عثمانیہ, یہ ارطغرل الغازی, یہ مسلمانوں کی حکومت, اور یہ بیت المقدس کی بازیابی, صلاح الدین ایوبی, یہ سب قادری ہیں. فلسفے کی دنیا میں جو سب سے بڑا نام ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کیا, مولانا جلال الدین رومی, یہ بھی قادری فیضان ہے دوستو, جو ساری دنیا میں برس رہا ہے. مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پر لاکھوں رحمتیں ہوں, انہوں نے تو کیا خوبصورت شعر کہا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں. کہتے ہیں کہ مزرع چشت بخارا و سمرقند اجمیر, مزرع چشت بخارا و سمرقند اجمیر, کون سی کشت پر برسا نہیں جھارا تھے. غوث پاک کی رحمتوں کا جو جھارا ہے نا, جھارا ہاتھ میں لیتے ہیں نا سب پانی, ایک لوٹا ڈالو چوطرف پھیلتا, اسے کہتے ہیں جھارا. جو چوطرف پھیلاتا ہے اسے جھارا کہتے ہیں. تو غوث پاک کی رحمتوں کا جھارا ہر طرف گر رہا ہے. تو یہ ارطغرل الغازی جس نے رہبری رہنمائی فرمائی, خلافت عثمانیہ 750 سال کے قریب مسلمانوں نے 3 بر صغیروں میں حکومت کی, بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو فتح کیا. یہ سب قادری فیکٹری کے نتیجے, یہ سب قادری فیکٹری کے بائی پروڈکٹس اور پروڈکٹس تھے. یہ سب پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ کے فیض یافتگان تھے. حضرت عربی آئے, غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ گئے, بیٹھ کے کہنے لگے کہ سرکار ایک تمنا ہے. غوث پاک نے کہا کون؟ محی الدین ابن عربی کے بولو والد. اور غوث پاک کے پاس بیٹھنے والا کتا شیروں پہ باری ہے, اب قریب میں بیٹھنے والے کا مقام کیا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ سگے درگاہ پیرا شو چو چاہی خرب ربانی کے بر شیرہ شرفدار سگے درگاہ پیرانی. غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, بیٹھ گئے. سرکار تمنا ہے, کیا چاہتا ہے؟ کہا بیٹا. کیا کہا؟ بیٹا. تو پیرانی پیر نے ایسے آنکھ بند کی. کیا کیا؟ ایسے آنکھ بند کری, آنکھ کھول کر ارشاد فرمایا تیرے مقدر میں نہیں. تو کہا سرکار کہاں دیکھا؟ تو لوح محفوظ میں, اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہے وہاں دیکھ کر بولا. تو مسکرائے. کون؟ محی الدین ابن عربی کے والد مسکرائے. مسکرا